حضرت عمر کے بعد صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی حضرت عثمان کو محبت ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ ہو لے کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 700 اونٹ سامان کے لدے ہوئے عثمان کی طرف سے ہوں گے۔ آپ نے پھر فرمایا کوئی اور ہے تو وہ تعاون کرے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 1000 دینار میری طرف سے ہوں گے، اور گئے دینار لے کر آئے۔ دینار سونے کے ہوتے ہیں، لائے حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اٹھاتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تجھے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، تو نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ عثمان ان سے بات کرو، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے۔ حضرت عثمان کا انتخاب ہوا اور وہ مکہ پہنچے۔ مکہ کے مشرکین حضرت عثمان سے کہنے لگے آپ کو تو طواف کرنے کی اجازت ہے، آپ کے لیے عمرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے اس موقع پر جملہ کہا عمرہ کرنا طواف کرنا عبادت ہے، اگر اس عبادت کی اجازت حضور کے لیے نہیں ہے تو میں یہ عبادت تنہا ادا نہیں کرتا، میں ادا کروں گا تو حضور کے ساتھ ادا کروں گا۔ اس درجے کی محبت ہے۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان کی ازار نصف پنڈلیوں تک تھی، انہوں نے شلوار اوپر اٹھائی ہوئی تھی۔ ان کے چچزاد بھائی کہنے لگے عثمان اس کو نیچے کر دو، اوپر کیوں اٹھایا ہے؟ کہا میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار بھی اسی طرح اوپر تھی، بھلا میں کیسے نیچے کر سکتا ہوں؟ اس درجے کی محبت ہے حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسند احمد میں ایک واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر پانی منگوایا، وضو کر رہے تھے، اس دوران مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے وضو کیا تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، اور وضو کے دوران حضور کو مسکراتے دیکھا تھا، اس لیے مسکرایا ہوں تاکہ حضور کے عمل پر عمل ہو جائے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آ رہے ہیں، سارے راستے میں عثمان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہے۔ حضور جو قدم اٹھا رہے ہیں عثمان دیکھ رہے ہیں، جو قدم آگے لگتا ہے عثمان گن رہے ہیں۔ جب حضور حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے، کسی نے پوچھا عثمان سارے راستے میں تمہاری نگاہ امام الانبیاء کے قدموں پر تھی، کیوں؟ فرمانے لگے میں نے یہ نظر مانی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں گے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا۔ میں گن رہا تھا حضور نے کتنے قدم رکھے ہیں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ اسے کہتے ہیں عاشق رسول۔ یہ تھی ان لوگوں کو حضور سے عقیدت اور محبت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابی ہیں حضرت علی، انہیں حضور سے کیسی محبت تھی۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں نقل کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور کائنات میں بسنے والے ہر انسان سے زیادہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکل رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ یہ علی یہ میرے پاس امانتیں موجود ہیں، لوگوں نے یہ امانتیں میرے پاس رکھوائی تھیں، میں اب ہجرت کا سفر کر رہا ہوں، یہ امانتیں تم صبح ان تمام لوگوں کو لوٹا دینا۔ حضور کے گھر کے باہر تمام دشمنوں نے پہرا لگایا ہوا ہے، سارے دشمن ہتھیار لے کر کھڑے ہیں کہ حضور باہر نکلیں تو ہم قتل کر دیں۔ اب اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ہیں، ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں، لیکن اس درجے کے حضور سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، ان ساری امانتوں کو میں
ان کے مالکوں تک واپس لوٹا دوں گا۔ یہ خیال دل میں نہیں آیا کہ اگر حضور چلے گئے میں تو تنہا ہوں، کہیں یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ کہا جب حضور کا حکم ہے میں پورا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اٹھا کر جو پھینکی، اللہ نے سارے دشمنوں کی آنکھوں میں اس مٹی کو ڈال دیا، وہ سارے آنکھیں ملنے لگ گئے، کسی کو نظر نہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر ہجرت کے سفر کا آپ نے آغاز کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس درجے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی۔ حضرت علی کے بعد دیگر صحابہ اکرام کی حضور سے کیسی محبت ہے؟ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، خطبے کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ کا مطلب تھا جو ارد گرد لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ جب یہ حکم سنا بیٹھ جاؤ، وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو اندر بلایا۔ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر میں ایک قدم آگے رکھتا آپ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اس درجے کی محبت تھی حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت ہے؟ امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں اور ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے ہیں، مکہ کا سفر ہے، راستے میں جاتے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں، کبھی سواری کی لگام دائیں طرف موڑ دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف موڑتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ شاگرد نے پوچھ لیا حضرت سواری کو سیدھا چلنے دیں، آپ دائیں بائیں کیوں موڑتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر مکہ گئے تھے، آپ نے حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، اگر میں اس راستے سے چلوں، اس راستے پر حضور کے قدم لگے، آپ کی سواری کے قدم لگے، کہیں اس جگہ پر ابن عمر کی سواری کے قدم لگ جائیں اور یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ سارے سفر میں کہیں سواری دائیں اور کہیں بائیں، اس وجہ سے کہ اس راستے سے حضور گزرے ہیں، میری سواری کے قدم کہیں وہاں نہ لگ جائیں اور یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں حضور کی صحیح معنوں میں عقیدت اور محبت تھی۔ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سفر کے دوران اسی طرح سواری سے نیچے اترے اور ایک جگہ پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، قضائے حاجت کی نہیں، اٹھ کے واپس آ گئے۔ شاگرد پوچھنے لگا حضرت جب قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی آپ سواری سے اتر کے وہاں گئے کیوں؟ عبداللہ ابن عمر آگے سے جواب دیتے ہیں مجھے اگرچہ ضرورت نہیں تھی لیکن میں حضور کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھا، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے اور آپ نے قضائے حاجت کی تھی، میں نے چاہا کہ حضور کے اس عمل پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، ایک موقع پر ان کے بیٹے بلال ان کے سامنے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ خواتین اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں آنے دو۔ حضور کے دور میں فتنے کا ماحول نہیں تھا، خیر القرون کا دور تھا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، حضور خود موجود تھے، صحابہ جیسی مقدس جماعت موجود تھی، تو حضور نے اجازت دی تھی کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھنے آئے تو اسے آنے دو۔ والد نے یہ روایت سنائی تو بیٹے نے آگے سے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم ہم تو اپنی عورتوں کو منع کریں گے، انہیں مسجد نہیں آنے دیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اتنا غصہ ہو گئے، اتنا برا بلا کہا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ کبھی زندگی میں کسی کو اتنا غصہ نہ ہوئے جتنا اپنے سگے بیٹے کو غصہ ہو گئے، اور پھر ساری زندگی موت تک اپنے بیٹے سے بات نہ کی کہ میں تمہیں حضور کا ارشاد سناتا ہوں کہ حضور اجازت دے رہے ہیں اور تم آگے سے کہتے ہو میں روکوں گا، زندگی برا سگے بیٹے سے بات نہ کی۔ اس درجے کی انہیں عقیدت اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اس دروازے سے تم نہ آیا کرو، اسے خواتین کے لیے چھوڑ دو، دیگر دروازوں سے آیا کرو۔ حضور نے ایک دفعہ جملہ کہا، عبداللہ ابن عمر کبھی اس دروازے سے نہ آئے۔ ایک موقع پر کسی نے زبردستی لانا چاہا، فرمایا نہیں، حضور نے جب منع کیا ہے تو میں کبھی اس دروازے سے اندر نہیں آؤں گا۔ یعنی وہ لوگ تھے جو حضور سے سنتے تھے، اس پر یہ لوگ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ صحیح معنوں میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔
اس لیے محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ لے کر آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو حضرات صحابہ کو حضور سے عقیدت اور محبت تھی۔ کس درجے کی صحابہ کی محبت ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک موقع پر آئے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، کمزور ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، دنیا میں کسی موقع پر جب بھی آپ کی یاد آتی ہے دوڑتا ہوا آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن میں سوچنے یہ لگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا آپ تو جنت الفردوس میں ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کا ساتھ ہوگا، تو دنیا میں تو آپ کا دیدار ہوتا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کیا جنت میں بھی ہم اپنے پیغمبر کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں، اللہ قرآن اتار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ جنت میں بھی ساتھ دے گا، یہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے۔ یعنی صحابہ کو صرف دنیا میں نہیں آخرت کی بھی فکر ہوتی تھی کہ آخرت میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا یا نہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت یہ مسلمان ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی عمر کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا اور آپ نے انہیں آذان کے کلمات سکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا، دیکھا ابو محذورہ سامنے بیٹھے ہیں اور ان کی پیشانی کے بال نیچے لٹک رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا ابو محذورہ یہ سامنے کے بال کیوں نہیں کٹوا رہے ہو؟ حضرت ابو محذورہ نے کہا امیر المومنین، جس وقت میں اسلام لے کر آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے کلمہ پڑھایا تھا، میری غیرت ایمانی یہ برداشت نہیں کرتی جہاں تاجدار دو عالم کے ہاتھ لگے ہوں وہاں میں کینچی لگا دوں، یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ آج کا مسلمان تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے داڑھی کاٹتا ہے، یہ کہتا مجھے حضور سے محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں، چہرہ نبی کی طرح نہیں بناتا، لباس نبی کی طرح نہیں پہنتا، گھر کی زندگی نبی کی طرح نہیں کرتا، یہ عاشق رسول ہے۔ عشق رسول تو ان صحابہ کا تھا کہ تاجدار دو عالم نے ہاتھ رکھا ہے، زندگی بھر بال نہیں کٹوائے۔ اس درجے کی محبت ہو تو ہمارا ایمان ہے، اور اگر یہ محبت نہیں ہے تو صرف دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ اللہ کے ہاں قبول تب ہوگا جب اس دعوے میں صداقت ہو۔ آج اگر حضور سے محبت ہے 6 فٹ کے قد پر تو دین لے کر آئیں، اپنے 6 فٹ کے قد پر ہم حضور کی سنتیں نہ لے کر آئے، ہم نے چہرہ حضور کی طرح نہ اپنایا، کلمہ نبی کا پڑھا چہرہ نبی کی طرح نہ بنایا، کلمہ نبی کا پڑھا چہرہ انگریز کی طرح بنایا، کلمہ نبی کا پڑھا لباس انگریز کی طرح پہنا، وضع قطع ان کے مطابق رکھی، گفتگو ان کے مطابق کی، دین پہ خود نہ چلے، اولاد کے دلوں میں دین کی محبت عقیدت نہ ڈالی۔ کس وجہ کے ہم مسلمان ہیں؟ اسی لیے تو آج اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، اللہ رب العزت کی طرف سے برکات اور فضل کا نزول نہیں ہوتا۔ محبت تھی تو ان لوگوں کو تھی، ان صحابہ اکرام کو محبت، کیا مردوں کو کیا عورتوں کو۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب المعجم الاوسط، غزوہ احد کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، اور یہ خبر شیطان نے پھیلائی تھی تاکہ صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ جائیں۔ جب یہ خبر پھیل گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، ایک انصاریہ صحابیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، راستے میں پوچھتی ہیں کسی سے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے بارے میں نہیں پتہ، البتہ تمہارے والد لڑ رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ آگے بڑی، دوسرے سے ملاقات ہوئی، حضور کے بارے میں بتاؤ، کہا حضور کے بارے میں صحیح علم نہیں، تمہارا بھائی ہمارے ساتھ لڑ رہا تھا وہ شہید ہو گیا۔ آگے بڑی، تیسری سے ملاقات ہوئی، حضور کے بارے میں بتاؤ، کہا حضور کے بارے میں صحیح علم نہیں، تمہارا خاون ہمارے ساتھ تھا وہ شہید ہو گیا۔ آگے بڑھی، ایک اور سے ملاقات ہوئی، کہا حضور کے بارے میں کنفرم معلومات نہیں ہیں لیکن تمہارا بیٹا ہمارے ساتھ تھا وہ شہید ہو گیا۔ 4 شہادتیں ایک دن میں ہو گئی، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، والد بھی شہید، خاون بھی شہید۔ ایک خاتون کے پاس دنیا میں آسرا یہی ہوتا ہے، یا سہارا والد کا ہوتا ہے
یہ سہارا اولاد کا ہوتا ہے، یہ سہارا بھائی کا ہوتا ہے، یہ سہارا بیٹے کا ہوتا ہے۔ چاروں سہارے ایک دن میں اڑ گئے، لیکن ایمان کی حالت کیا ہے؟ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ حضور کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں لگی ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے اور خون بہہ رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے دامن کو پکڑ کے جملہ کہا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ موجود ہو تو ہر مصیبت کا سہ لینا آسان، آپ موجود ہو تو ہر مصیبت کا سہ لینا آسان ہے۔ اس درجے کا نام ایمان ہے، اس محبت کا نام عقیدت اور محبت رسول ہے۔ اس ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، ہم اپنے دلوں میں اس طرح حضور کی محبت لائیں۔ محبت صرف 12 دن نہ ہو، 12 مہینے ہو، محبت 12 دن نہ ہو، 12 مہینے ہو، سال کے ہر دن میں ہو، ہر دن کے ہر گھنٹے میں ہو، ہر لمحے میں پوچھ کے چلیں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ آپ کا عقیدت اور محبت کا رشتہ ہمیں یہ درس دے کہ حضور کی سنتوں پہ چلیں۔ آج مسلمان صبح اٹھتا ہے تو سنتوں کو ذبح کرتا ہے، نہ اس نے طرز زندگی بدلی، نہ معاشرت بدلی، نہ خود بدلا، نہ اولاد کو بدلا۔ کس درجے کا ایمان رہا؟ اسی لیے تو آج ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا ہے تو باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہے۔ ہم نے حضور کے طریقوں کو چھوڑا، اس لیے پریشان ہیں۔ تو یہ پیغام ہے کہ اس مہینے میں حضور دنیا میں تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے تمام واقعات صحابہ کے عرض کیے کہ صحابہ اکرام کو حضور سے کیسی محبت تھی۔ ایک صحابی ہیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ علامہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جا کر مسیلمہ کذاب کو دعوت دو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت حبیب بن زید مدینہ سے چلے اور جا کر یمامہ پہنچے مسیلمہ کذاب کے پاس۔ یہ اس امت کا وہ بدبخت اور فرعون تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں۔ حبیب بن زید گئے، دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ بجائے یہ کہ یہ بدبخت مانتا، اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کو پکڑو، اور سب نے جب حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کیا، یہ تنے تنہا تھے اور اس کا ایک بڑا لشکر تھا۔ مسیلمہ کہنے لگا مجھے نبی مانتے ہو؟ حبیب بن زید نے کہا نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ فرمایا قتل کر دو، لیکن حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ اس ظالم نے کہا ان کا دایاں ہاتھ کاٹو۔ دایاں ہاتھ تلوار سے کٹ گیا، خون بہہ رہا ہے۔ مسیلمہ کہتا ہے مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو۔ بایاں ہاتھ کٹ گیا، پھر کہا نبی مانتے ہو؟ حضور کے بعد کہا کسی کو نہیں مانتا۔ اس ظالم نے کہا ان کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ دایاں پاؤں کٹ گیا، پھر کہا نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ان کا بایاں پاؤں کاٹ دو۔ دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پاؤں بھی کٹ گئے۔ آج تو ہمارا کوئی ناخون نکال دے ہم ایمان چھوڑ دیتے ہیں، کوئی لاکھ روپے کا چیک دے دیں ہم قادیانیت رافضیت کو اختیار کر دیتے ہیں، کوئی دوشیزہ سے نکاح کا پیغام دے دے ہم اس کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ایمان تھا صحابہ کا؟ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے۔ مسیلمہ کہتا ہے مجھے نبی مانتے ہو؟ زبان سے کہا نہیں۔ اس ظالم نے کہا ان کی زبان کاٹ دو۔ حبیب بن زید کی زبان کھینچ کے باہر نکالی گئی اور اس نے تلوار سے ان کی زبان کاٹ دی۔ مسیلمہ پھر کہتا ہے مجھے نبی مانتے ہو؟ حبیب بن زید گردن کے اشارے سے کہتا نہیں، حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا۔ مسیلمہ ظالم کہتا ہے ان کی گردن کاٹ دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی والدہ ام کلثوم انصاریہ مدینہ میں تھی۔ اس سے کسی نے کہا تیرے بیٹے کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، گلا کاٹ دیا گیا۔ لیکن اس قابل فخر ماں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا لہذا اليوم ارضعته، آج کے دن کے لیے تو میں نے بیٹے کو دودھ پلایا تھا تاکہ وہ دین اسلام کی آبیاری کے لیے قربانی دے۔ یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے دودھ پلایا تھا۔ یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالی تھی۔ کہا اس دن کے لیے دودھ پلایا تھا، آج تو خوشی کا موقع ہے کہ میرے بیٹے نے امام الانبیاء کی خاطر اپنی زندگی قربان کی ہے۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، زندگی میں حضور کی محبت لے کر آئیں۔ ہر قدم پر پوچھیں حضور کا طرز زندگی کیا ہے، لباس آپ کی طرح اپنائیں، چہرہ آپ کی طرح اپنائیں، گھر کی معاشرت آپ کی طرح اپنائیں، تو ہماری یہ زندگی بھی بن جائے گی، آخرت کی زندگی بھی